الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و صلاح کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج کی گفتگو کا عنوان غسل کی شرعی حیثیت اور حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل مبارک اور اس کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کو بڑا پسند فرمایا۔ حدث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حدث اصغر ہوتا ہے، ایک حدث اکبر ہوتا ہے۔ حدث کا معنی ہے ناپاکی، ایک تھوڑی ناپاکی ہوتی ہے، ایک بڑی ناپاکی ہوتی۔ حدث اصغر بے وضوئی کو کہا جاتا ہے اور حدث اکبر جنابت کو کہا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں غسل کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم حالت نشہ میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ
تم سمجھنے لگو ما تقولون کہ تم کیا بات کہہ رہے ہو، ولا جنوباً اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، جب تک غسل نہ کر لو، مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو غسل کی بجائے تیمم کرو۔ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے یہ بڑا قابل توجہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھانے کی دعوت تھی، اور یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں ابھی شراب کی حرمت جو ہے اس کا حکم نہیں ہوا تھا، اس کے حرام ہونے کا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مغرب کی نماز پڑھنے لگے تو چونکہ اغما یعنی وہ بے ہوشی نشہ جو ہے وہ چھایا ہوا تھا، جیسا کہ شراب کا نشہ ہوتا ہے، تو مغرب کی جب جماعت ہوئی تو پڑھنے والے نے لا آبدو کی جگہ پہ آبدو پڑھ دیا، لا چھوڑ دیا، جس سے معنی میں خرابی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، اے کافرو، لا آبدو ما تعبدون، تو لا کی کو چھوڑ دیا، آبدو ما تعبدون کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت کرتے ہو۔ حالانکہ قرآن کا حکم یہ تھا لا آبدو، میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کافر جو بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے، تو یہ لا جو ہے وہ چھوڑ گئے۔ تو رب ذوالجلال نے اس آیت کا نزول فرما دیا اور شراب پینے کو حرام قرار دیا گیا، اسے منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ ام الخبائث ہے، تمام کاموں کی، خبیث و برے کاموں کی ماں ہے شراب۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ایک دن بیٹھے تھے تو بعض کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ لوگوں میں جو برائی ہے اس کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ فراز تھے، آپ نے فرمایا کہ اس پہ کچھ کام کرنا چاہیے، جو گناہ سب سے بڑا ہو اس پہ پہلے کام کریں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہ میں، یہ لمبی بات ہے مختصر عرض کر رہا ہوں، اس بات پر متفق ہو گئے کہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد جو ہے وہ شراب ہے، کیونکہ انسان کی عقل جب تک سلامت ہوتی ہے تو شریعت سلامت رہتی ہے، جب عقل سلامت نہیں رہتی تو پھر کچھ بھی سلامت نہیں رہتا۔ تو پہلا حکم رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، ولا جنوبا، اور جب تم نشے کی حالت میں ہو تب بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، اور جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو تب بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم غسل نہ کر لو۔ تو نص قطعی سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ حالت جنابت میں غسل کرنا یہ فرض ہے، اور غسل کے بغیر کوئی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پاکیزگی اور طہارت رب ذوالجلال کو بڑی پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غسل کے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کا
جنابت کا غسل فرماتے تو حضور ابتدا اس طرح کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے پھر نماز کا سا وضو کرتے. پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور پھر نماز جیسا وضو فرماتے. پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے. پھر سر پر 3 لب پانی ڈالتے. پھر تمام جلد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی بہایا کرتے تھے. تو مختلف احادیث میں میرے مصطفیٰ کریم اسلام نے اس کا طریقہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا. اسی طرح چند احادیث پہلے میں آپ کو گوش گزار کر کے پھر اس کے مسائل کو عرض کروں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے نہانے کا پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا. پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا. پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا. پہلے دائیں ہاتھ سے حضور علیہ السلام نے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالا. پھر استنجا فرمایا. پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا. پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے. پھر سر پہ پانی ڈالا اور تمام بدن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہا دیا. پھر اس جگہ سے الگ ہو گئے جہاں نبی علیہ السلام نے غسل فرمایا. الگ ہو کر آپ نے اپنے پاؤں مبارک دھوئے اور اس کے بعد سیدہ فرماتی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں نے بدن پونچھنے کے لیے ایک کپڑا پیش کیا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا نہ لیا. کپڑا حضور اسلام نے نہیں لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہاتھ جھاڑتے ہوئے غسل خانہ سے باہر تشریف لے آئے. اب یہ مختلف احادیث ہیں جو امہات المومنین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل پاک جو ہے وہ دیکھا. اللہ اکبر. بخاری و مسلم میں حدیث پاک ہے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے. یعنی جس طرح مردوں کا غسل ہے اسی طرح پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی غسل کو فرض قرار دیا اور ان کے مسائل کو بھی ذکر کیا. ایک عورت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس نے حیض کے بعد نہانے کا مسئلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیض ختم ہو جائے تو اس کے بعد عورت کے لیے حکم کیا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں یہ سارا منظر بخوبی دیکھ رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیفیت غسل کی تعلیم ارشاد فرمائی. حضور نے پورا غسل کا جو طریقہ ہے اس بی بی کو تعلیم کیا. پھر فرمایا کہ مشک آلودہ ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت کر. مشک خوشبو کو کہتے ہیں جس طرح یہ ہمارے عرف عام میں مشک چلتی ہے. اب نام اس کے جو تبدیل کر دیجئے بہرحال یہ ایک خوشبو ہے کہ وہ کسی کپڑے کے اوپر روئی کے اوپر یا کپڑے کے اوپر لگا لے اور اس سے طہارت کرے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس عورت نے کہا کہ میں طہارت کیسے کروں. اب وہ مزید اس کے مسائل پوچھنا چاہتی تھی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا. اب اس بات کو بڑے توجہ سے سننے کی ضرورت ہے.
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ پوچھ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طہارت کیسے کروں، اب یہ مطلب آپ ہی سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ وہ حیض کے بعد کا مسئلہ پوچھ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ حضور نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ اب حضور کا سبحان اللہ کہنا تھا کہ جو بیویاں ہوتی ہیں وہ خاوند کے مزاج سے واقف ہوتی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اب یہ جو اگلا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے اس کو ناپسند فرما رہے ہیں، سرکار اس کو ناپسند فرما رہے ہیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جب یہ بات پوچھی گئی، یہ مسئلہ پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ کیسے طہارت کروں، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ۔ تو حضور نے فرمایا اس سے طہارت کر۔ ام المومنین فرماتی ہے میں نے جو ہاتھ میں وہ جو جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سور کو سمجھا رہے تھے، سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اس سے کہا کہ اس سے خون کے اثر کو صاف کر۔ اب یہ ایک اچھے انداز میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو منع کر دیا کہ اس سے آگے اب مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ حیض کے مسائل جو ہیں یا جو بیویوں کے مسائل ہیں، یہ خامدوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو یہ مسائل سمجھائیں۔ شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں کسی عورت کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے جہاں پہ اس کی بیعت ہے وہ وہاں جا کے یہ مسئلے پوچھے، چونکہ یہ تو ابتدائی اسلام کے دن تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رسول کریم علیہ السلام سے سیکھ رہی تھیں۔ آپ ایک بہت بڑی مفتیہ بنی اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہمارے جو اٹک جاتے تھے وہ ہم ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ لیتے تھے، جا کے عورتیں جا کے پوچھ لیتے تھے۔ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو حیض و نفاس کے مسائل سمجھائے اور ماں کی ذمہ داری ہے وہ بیٹی کو سمجھائے۔ کسی سے اس طرح پوچھنے کی اجازت نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں اس بیوی کو سمجھایا، لیکن وہ اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ کوئی یہ نہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے کوئی اس مائی صاحبہ نے کوئی جان بوجھ کے ایسی بات پوچھنی چاہیے، یعنی وہ اپنے انداز سے سادگی کے طور پہ پوچھ رہی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھا دیا۔ تو جس طرح مرد کے لیے غسل واجب ہے، فرض ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی غسل جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب حیض کے بعد عورت کتنے دن غسل، جیسے ہی حیض سے فارغ ہو تو وہ غسل کر لے۔ عمومی طور پہ جس عورت کو حیض لائق ہوتا ہے، حیض جاری ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھا کہتے ہیں 10 دن گزرتے نہیں۔ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 3 دن تک حیض ہے۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہیں 5ویں دن یا 6ٹھے دن حیض بند ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی خون منقطع ہو 3 دن کے بعد تو فوراً غسل کر کے نماز پڑھے۔ اب 10 دن گزارنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، وہ آرام سے پھرتی رہتی ہے کہ جناب 10 دن پورے کرنا، 10 دن پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خون رک جائے اور جیسے ہی 10 دن پورے ہو جائیں تو 11ویں دن بھی خون جاری ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے، اور استحاضہ کسی مرض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب غسل کر کے وہ نماز پڑھ لے، غسل کر کے نماز پڑھ لے۔ اب 10ویں دن کے بعد 11ویں دن میں حیض کے احکام اس پہ جاری نہیں ہوں گے، جو نمازیں رہ جائیں گی ان نمازوں کی انہیں قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح نفاس اس خون کو بولتے ہیں جو عورت کو بچے کی ولادت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اب اس میں عورتوں کی عادت ہے جب نفاس کا خون بند ہو، اب وہ کہتے ہیں ہم نے 40 دن پورے کرنے۔ اب 40 دن چارپائی پہ پڑی رہتی ہے، کھا کھا کے جو ہے وہ موٹی ہو جاتی ہیں اور حالات برے ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر بڑھ جاتے ہیں۔ نہیں، شریعت کہتی ہے کہ جب خون نفاس کا بند ہو جائے تو فوراً عورت غسل کرے اور نمازیں جو ہے وہ شروع کرے۔
تو 40 دن گزارنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ اکثر مدت ہے نفاس کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے مرد ناپاک ہو جائے تو اس کے لیے غسل فرض ہے، اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت جو ہے وہ بھی ناپاک ہو تو اس کے لیے بھی غسل فرض ہے۔ حیض کی جب ختم ہو جائے تب غسل کر کے نماز شروع کرے، نفاس کا خون جب ختم ہو جائے تب بھی غسل کر کے فوراً نماز جو وہ شروع کرے۔ امام مسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں، امام مسلم فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر کی چوٹی مضبوط گونتی ہوں، چوٹیاں سمجھتے ہیں نا اس کو، اچھی طرح میں مضبوط گونتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ اب یہ بڑا باریک مسئلہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو صرف یہی کفایت کرتا ہے کہ سر پر پانی ڈال لے، پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، پاک ہو جائے، یعنی جب کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں۔ اگر عورت نے سر کے بال جو ہیں وہ چٹیا کی ہوئی ہے اور گرے مضبوطی سے لگائی ہوئی ہیں، تو اگر اسے یقین ہے کہ سر میں پانی ڈالیں تو پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے گا، تو فرمایا اسے وہ چٹیا کھولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اسے پکا یقین ہے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچے گا تو پھر اسے بال کھولنے پڑیں گے، وہ چٹیا کھولنے پڑے گی۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا، یعنی جبکہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں اور اگر اتنی سخت گندی ہوئی ہو کہ جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کھولنا فرض ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ کوئی نہیں جی، آپ نیند فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ نیند فرما رہے ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ یہ حضور نے پیچھے بولا ہے نا سبحان اللہ، تو یہ سبحان اللہ کے بھی اس کی بھی کئی جہات ہوتی ہیں کہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو کس جہت سے کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد ذرا خیال کریں، مسئلے چونکہ یہ سمجھنے والے ہیں، دائیں بائیں خیال کریں، جو سویا ہوا ہو اس کو جگا کے کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ نیند تو آتی ہے، اب ماشاءاللہ گرمی آ رہی ہے، اب آگے اے سی شریف جو ہے وہ چلیں گے تو نہ نیند آئے تو پھر بھی نیند آنا شروع ہو جاتی۔ بہرحال مالک دا کم پانی دینا، بار بار مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ۔ یہ اب آپ کا نصیب ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہمارے علماء، بلکہ حدیث پاک میں بھی اس کی مثال، جب بارش برستی ہے نا، بارش برستی ہے، آپ کو پانی کی اشد ضرورت ہے، وہ رحمت الہی ہے، اس کی ضرورت ہے، تو آپ کے پاس برتن بھی ہے، برتن بھی ہے، لیکن آپ نے اس برتن کو الٹا کر کے رکھا ہو، تو گھنٹوں بارش برستی رہے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ کہیں سے پانی بھرنے جائیں تو پونا گھنٹہ 40 45 یا 50 منٹ ٹائم ہو، ٹیوبل چلے گا جی، آپ اپنے برتن کو ٹیوبل کے آگے یا نلکے کے آگے الٹا کر کے آپ نے رکھا ہوا ہے، تو آپ اس پونے گھنٹے کو 50 منٹ کو چلتا رہے ٹیوبل، تو بعد میں کہ ہمارے تو برتن میں پانی کوئی نہیں، تو پھر کس کا قصور؟ سمجھے یار، تھوڑا سا غور فرمایا کریں، برتن کو محفل میں سیدھا رکھا کریں تاکہ اس میں کچھ نہ کچھ آ جائے۔ اور میں یہ پورے یقین سے بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، زندگیاں گزر گئی ہیں، نہ غسل کے صحیح مسائل کا پتہ ہے، نہ وضو کے مسائل کا صحیح پتہ ہے، تو مسائل یہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ سارے جمعے کے خطبے میں بیان نہیں کیے جا سکتے، تو میں جن چیزوں کو ضروری سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، لیکن اپنا مزاج تھوڑا سا بنائیں مسائل کو بھی سمجھنے کا۔ اور میں کوئی ایسی مشکل گفتگو میں نہیں آپ کو ڈالنا چاہتا کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کی آپ کو سمجھ نہ آئے، تو بہرحال یہ سرسری سے مسائل ہیں، اور ہمارے عرف عام میں یعنی روزمرہ کی زندگی میں ان سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ تو مسئلہ یہ بیان ہوا کہ اگر عورت کی جو سر کی چٹیا ہے وہ سختی سے بندھی ہوئی ہو، جس طرح کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو چٹیا کھولنے کی اجازت نہیں ہے،
مرد کی نسبت عورت کے لیے غسل کرنا یہ مشکل کام ہے، لیکن شریعت نے اسے اجازت بھی دی ہے۔ تو اگر بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچتا، یہ یقین ہے عورت کو کہ نہیں پہنچے گا، تو پھر وہ اپنی چٹیا گت جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں، اسے کھولے اور سارے بال جو ہے ان کو اچھی طرح تر کرے پانی سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے، ہر بال کے نیچے جنابت ہے، تو بال دھوو، جسم کا کوئی بال بھی خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اب اس کا مرد کے پر جب غسل فرض ہوا تو اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ جو شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں بیان کی گئی ہے کہ جس سے آپ غسل کا جو سبب ہے وہ جنابت ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں، یا سوتے ہوئے محتلم ہو جائے بندہ، احتلام کی شکایت ہو جائے، تو فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت موجود ہے، اس لیے سارے جسم کو دھونا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کی بہت سارے خطابات بھی ہیں، بہت ساری کتب بھی ہیں، اس کی جو اس کا فلسفہ ہے نا غسل کا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبی شریف میں روضہ رسول کے سامنے جلوہ فراز ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد امام جعفر صادق، جو حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہے، 2 سال کی عمر جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق کی مائیت میں گزاری، اس پہ فخر کرتے تھے، کہتے زندگی آئی میری 2 سال جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی مائیت میں، ان کی صحبت میں میں نے گزاری۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا حضرت امام جعفر صادق نے، آپ نے ایک خادم سے کہا کہ اسے بلا کے لاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ حاضر خدمت ہوئے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ مجھ سے پڑھتے رہے ہو اور اب مسائل میں اپنی عقل کو دخل دینا تم نے شروع کر دیا، اب اپنی طرف سے مسائل نکالنے شروع کر دی۔ عرض کیا ہاتھ باندھ کے کہ حضور آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، میری یہ مجال کہ آپ کے نانا کے دین میں اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ کروں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا یہ اعلان تھا کہ کسی شخص کو میرے مستنبط کردہ مسئلے کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دے، لیکن اس عرفان تک پہنچے گا کون؟ پہلے ابو حنیفہ جیسی علم و فراست اور وسعت عقلی تو پہلے حاصل کرا نا، پھر ان پہ اعتراض کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل یا امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ رب ذوالجلال نے ابو حنیفہ کی طبیعت میں اور ان کے علم میں یہ وسعت رکھی ہے، یہ ان کا مقام رکھا ہے کہ اگر وہ ایک لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو اللہ نے انہیں علم و فراست اتنا عطا فرمایا ہے کہ وہ دلائل اس پہ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ستون لکڑی کا نہیں ہے، سونے یا چاندی کا ہے۔ کہ اس ایکو بند کر دیں، بالکل بند کر دیں۔ آپ ہمارے ساؤنڈ سسٹم کے لیے دعا نہیں کرتے، حالانکہ انتظامیہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی بہت خرچہ اس پہ کیا ہے۔ پتہ نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملات ہیں، اور میرے خیال میں یہ میرے آنے سے پہلے کے معاملات ہیں۔ مجھے یاد ہے مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے کہ مزار پہ کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ ہر جمعے پہ کوئی نہ کوئی معاملہ یہ اسپیکر کا بنا ہی رہتا تھا، شاید آپ کو بھی یاد ہو، لیکن ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو آپ خلوص نیت سے نا یہ ہمارے اسپیکر کے لیے ضرور دعا فرمایا کریں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ علم و عرفان تھا، لیکن آج اگر کوئی ایسے 2.5 کتابڑیاں پڑھ کے اور ابو حنیفہ پہ اعتراض کرے تو اسے شرم آنے سے، ان کو تو 2.5 حدیثیں آتی تھیں، ان کو تو یہ آتا تھا، ان کو تو وہ آتا تھا، فلاں آتا تھا۔ جو بندہ آج کس دور میں یہ کہنا میرا کسی مسلک کے ساتھ تعلق نہیں، تو وہ بھی ایک مسلک ایک فرقہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، نہیں سمجھے؟ جو آپ سے کہنا میں سب کو مانتا ہوں، میرا کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں جو صحیح ہیں ان لوگوں کو مانتا ہوں، تو وہ بھی ایک نیا فرقہ جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے،
کیونکہ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں، امت دعوت نہیں، امت اجابت میں 73 ہوں گے، لیکن ان میں سے ایک راہ نجات پہ ہوگا۔ اب یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہا ہے، تم حضور کی بات کو معاذ اللہ رد کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو نہیں کوئی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ امت اجابت کے متعلق میرے آقا کریم علیہ السلام جو کہیں میرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں، میں سب کا ماننے والا ہوں، تو یہ جان جاؤ کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ ایک اور نیا مذہب اور نیا فرقہ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب جو ہے وہ نظام چل رہا ہے، اور آج کل مشہور ہونے کے لیے یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھونکنا شروع کر دیں، مشہور ہو جائیں۔ ہم میں سے ہی کوئی دوست ہوتے ہیں وہ لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کا گلہ سن کے خوش ہوتے ہیں، کسی کا شکوہ سن کے خوش ہوتے ہیں، انہیں خوشی نصیب ہوتی ہے، اور اپنی گھریلو جو معاملات ہیں ان کا جو غصہ ہے وہ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نکالنے کی کوشش وہ بڑھا سے نکالتے ہیں۔ وہ ہمارے بزرگ علامہ خادم سے رضوی فرمایا کرتے تھے نا، پھکیاں اور تے پیڑاں اور، تنگ گھر سے ہوتے ہیں اور غصہ سے مولوی صاحب پہ نکل جاتا ہے۔ اب جو بھی ذات سامنے اس کے بارے میں بھونکنا شروع کر دیا، اوپر بیٹھ کے جناب داتا صاحب کے بارے میں، بابا صاحب کے بارے میں، حضرت سلطان باؤ کے بارے میں، امام، میں نے اسے ایک ظالم کو خود سنا، وہ حضرت امام جلال السیوطی کو گالیاں دے رہا تھا۔ امام سیوطی وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت کی ہے۔ تفسیر جلالین جو تمام مکاتب فکر کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، 15 پارے امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے، 15 امام جلال الدین محلی نے لکھے، اس لیے ان کو جلالین کہتے ہیں، انہوں نے لکھے ہیں۔ تو جب کسی قوم پہ برا وقت آتا ہے تو وہ اپنے بزرگوں کو بھونکتی ہے، اور یہ برا وقت ہے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ میری عادت نہیں ہے کہ کسی کا نام ایسے اس کی مشہوری کرتا رہوں کہ جناب یہ وہ فلاں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق ناراضگی فرما رہے ہیں، تو آپ نے عرض کیا کہ حضور آپ ہی یہ بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نانا کا دین اور میں نے آپ سے پڑھا، آپ ناراض نہ ہو تو حضور میں کچھ مسائل عرض کروں، کچھ چیزیں مثالیں عرض کروں آپ کے، میں نے اپنی عقل کو دخل نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا بولو۔ اب سید زادے چونکہ وسیع ضرب بھی ہوتے ہیں نا، آج انہوں نے اپنے وہ دماغ کو محدود کر لیا، لیکن ائمہ اہل بیت کی زندگی پڑھ کے دیکھیں کہ وہ صحیح بات کے، حق بات کے کی تائید فرمایا کرتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے اب یہ بندہ مجھ سے علم میں بڑھ رہا ہے تو میں سے جلوں، نہ، حسد نہیں تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کیا، کیا امام جعفر صادق آپ یہ بتائیں کہ اگر انسانی جسم سے، آپ نے عرض کیا کہ 2 چیزیں نکلتی ہیں، ایک مادہ تولید ہے اور ایک پیشاب ہے، آپ یہ حکم ارشاد فرمائیں کہ مادہ تولید کے خروج، مادہ تولید زیادہ ناپاک ہے یا پیشاب زیادہ ناپاک؟ ہم اپنی عقل سے کام لیں تو ذرا غور کریں کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا انسانی جسم سے جو مادہ خارج ہوتا ہے وہ ناپاک ہے؟ تو عقل یہ چاہتی ہے، عقل کہتی ہے کہ پیشاب زیادہ ناپاک، اور ہے بھی پیشاب زیادہ ناپاک، پیشاب زیادہ ناپاک چیز ہے مادہ منویہ کی نسبت۔ تو عرض کیا اے امام جعفر صادق آپ ہی یہ فرمائیں کہ اگر مادہ تولید خارج ہو تو غسل فرض ہو جاتا ہے جو کہ کم ناپاک ہے، اور اگر پیشاب خارج ہو تو غسل فرض نہیں ہوتا۔ میری عقل چاہتی ہے کہ جو چیز زیادہ ناپاک ہو وہ انسانی جسم سے خارج ہو تو غسل فرض ہونا چاہیے، جو کم ناپاک ہو وہ جسم سے خارج ہو تو غسل فرض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ذہن یہی کام کرتا ہے نا کہ جو چیز زیادہ ناپاک ہو، جسم سے خارج ہو، اس کے خروج پہ غسل فرض ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ دن میں کتنے غسل کریں گے؟ شوگر کا مریض تو ایک طرف پیشاب کرے گا، دوسری طرف وہ غسل کرے گا، وہ واش روم میں کرسی ڈال کے بیٹھا رہے، ایسے ہی ہوگا کہ نہیں؟ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ عقل میری یہ چاہتی ہے کہ جب پیشاب زیادہ پلید چیز جسم سے خارج ہو تو پھر غسل فرض ہونا چاہیے، لیکن میں نے
آپ کے نانا کا فرمان پڑا تو اپنی عقل کے گھوڑے کو لگام دے دی. میں نے کہا مصطفیٰ کا فرمان آ گیا. اے ابو حنیفہ تیری مجال کیا جو حضور کے فرمان کے سامنے اپنی رائے کو پیش کرے. بہت ساری مثالیں آپ نے پیش کی. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا حضور میں نے اپنی عقل کو آپ کے نانا کے دین آپ کے نانا کے فرمان کے سامنے اپنی عقل پہ ناز نہیں کیا بلکہ عقل کے گھوڑے کو لگام دی اور میں نے کہا کہ مصطفیٰ نے فرما دیا بس سر جھکا دیا. کیوں؟ اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر پیشاب کے خروج پہ غسل فرض ہوتا تو سارا دن غسل ہی چلتا رہتا. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے. حضور فرماتے میں تو نماز کو لمبا نہیں کرتا یار کہ کہیں میرے پیچھے بوڑھے جو ہیں وہ کھڑے ہیں وہ پریشان نہ ہو. میں نماز جب عورتیں پڑھتی تھیں نا نمازیں آ کے مسجد نبوی شریف میں, اب پھر علماء نے منع کر دیا, اب پھر تحقیقیں نئی نئی آ رہی ہیں, پھر نئی نئی تحقیقیں آ رہی. جب مردوں سے مسجدیں نہیں بھر رہی نا تو اب اس طرف توجہ ہو رہی ہے کہ اب عورتوں کو مسجد میں لاؤ. وہ تو پہلے سے تیار بیٹھی ہوتی ہیں کہ کوئی بہانہ ایسا ملے کہ جناب ہم جو ہے وہ بن سنور کے سج کے بازار سے گزرے خوشبو لگا کے جائیں. ایسے تو ابا نکلنے نہیں دیتا, چلو نماز کے بہانے نکلیں. تو جب علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے تو کیا اس وقت اس کی علت کیا تھی؟ آج تو اور زیادہ نہیں جی ایسے ہونا چاہیے, علیحدہ جگہ ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں علیحدہ جگہ تو ہو جرا مسجد میں. جب عورت گھر سے نکلے گی, ایک بھائی کہہ رہے تھے جناب وہ بازار جاتی ہیں, تو پھر میں نے کہا بازار جاتی ہیں تو گھر میں مرد کوئی نہیں نا. اگر گھر میں کوئی مرد ہو تو عورت بازار کیوں جائے؟ نہیں سمجھے آپ. اگر گھر میں مرد ہو کیا خاوند کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کا سامان لے کے آئے؟ باپ کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے کپڑے لے کے آئے؟ وہ 1000 سوٹ کہہ یہ مجھے پسند نہیں ہے, یہ پسند نہیں, کہے میں جو بیٹھا ہوں تم مجھے یہ بتاؤ, یہ تصویر دیکھو, یہ سوٹ لینا, یہ سوٹ لینا, یہ سوٹ لینا ہے, تو آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں. اقبال نے کہا تھا پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ تلخ بات ہے, یقیناً ہمارے شہر کے لوگوں کو, بعض لوگوں کو, اکثر لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی, نہ کچھ علماء کو یہ بات اچھی لگے گی, لیکن حق یہی ہے جتنا مرضی اس کے اوپر پردہ ڈال دیں. کہ جب عورتوں کو منع کیا گیا تھا تو اس وقت علت کیا تھی؟ علت یہ تھی کہ یہ باہر نکلیں گی, کیونکہ ابتدائے اسلام میں حالات اور تھے, شرم و حیا تھا, لیکن جب تعداد اور مخلوق خدا بڑھتی گئی اور بعض قسم کے نوجوان جو ہے وہ چوکوں میں آ کے کھڑا ہونا شروع ہو گئے, تو تمام امت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یار ان کو گھر رہنے دو, ان کو گھر رہنا. عبادت کی آڑ میں ان کو گھر سے باہر نہ نکالو. تو پوری امت کا اس پر عمل رہا. لیکن اب جیسے جیسے حالات چلتے گئے, لوگوں نے دیکھا جناب مسجدیں ویران ہونا شروع ہو گئی ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ خطیب صاحب کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے کہ جناب مسجد میں لوگ تھوڑے ہوں, چلو اس طرح نہیں تو عورتوں سے ہی بھر ڈالیں. نہیں سمجھتے؟ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ انہیں تو بہانا چاہیے گھر سے نکلنے کا. کون رستے میں ان کی حفاظت کرے گا؟ کون ان کا خیال کرے گا؟ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے گی, بن سنور کے آئے گی, کس کے لیے آ رہی ہے؟ اور آج آپ دیکھتے شیطان معاشرے میں ننگا ناچ رہا ہے. جتنے مرضی وہ برقعے پہن لے, جتنے مرضی وہ جناب والا احتیاطیں کر لے, اگر اکیلی آئے, بھائی ساتھ نہ ہو, کون اتنی پابندیاں کرتا ہے؟ آپ لوگ کام پہ چلے جاتے ہیں, اب جی زور کا وقت ہے جی, اب جمعے پہ آ جائیں جی, اب یہ آ جائیں جی, اب وہ آ جائیں, فلاں آ جائیں. جب شریعت انہیں اجازت دیتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ عورتیں گھر میں رہیں. یہ آپ خیال نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ گھر جن کے اندر مردوں کی حکومت ہے, اب عورتیں جب کہیں گی نا اپنے باپ سے ابا میں نے جمعہ کے لیے جانا ہے, تو وہ جس کو باپ نے دبا کے رکھا ہوا تھا اپنے گھر میں, اب اسے بھی باہر آنے کی اجازت مل جائے گی. اور ہمارے معاشرے میں جب اجازت ملے گی نا باہر آنے کی عورتوں کو, تو پھر اگلا نتیجہ جو ہوگا وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ کو بچے نہیں ہیں تو یہ بات چلی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے جو ہے وہ آ کے پوچھتی تھیں. اور اس حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جس طرح مرد پر غسل فرض ہے اسی طرح عورت پر بھی غسل فرض ہے. اب دیکھیے جناب, یہ
غسل کے بارے میں یہ بات اور طرف چلی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کھلے میدان میں نہاتے دیکھا، غسل کر رہا تھا. جس طرح کہ ہمارے دوست جو ہے وہ چلے جاتے ہیں ٹیوبولوں پہ نہانے کے لیے، نہروں پہ، ندی نالوں پہ نہانے کے لیے. اب تو وہ سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں، بے غیرتی اور فحاشی کے اڈے، وہاں جا کے نہانا شروع کر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو، حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ملاحظہ فرمایا. آپ ممبر پر تشریف لے آئے، حمد الہی و ثنا کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ حیا فرمانے والا اور پردہ پوش ہے، اور حیا اور پردہ کرنے والے کو دوش رکھتا ہے. یہ حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نہائے تو اسے لازم ہے کہ وہ پردہ کر لے. اب پردہ کیا ہے؟ وہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ ناف سے لے کر گھٹنے جو ہے نا، گھٹنے یہاں تک اس کو ڈھانپ کے رکھیں، ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یہ ستر عورت ہے. عورت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جسم کا وہ حصہ جس کو ڈھانپنا فرض ہے. تو یہاں تک یہ لباس ہونا چاہیے. جس طرح یہ آپ دیکھتے ہیں کبڈی وغیرہ جو کھیلتے ہیں حضرات، تو ان کے لباس جو کتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کی شرمگاہ کے نشانات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، واضح طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ غسل فرمائیں باہر کسی کھلے میدان میں، کسی ٹیوبل پہ، نہر پہ، تو کپڑا پہننا جو ہے یہ ضروری ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہبند شریف پہن کر، باندھ کر آپ غسل فرمایا کرتے تھے. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، سے مروی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، کیا جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر نہانا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا ہاں. جب وہ احتلام کے آثار دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے نہانا ضروری ہے. تو یہ جب حضرت ام سلیم نے، یہ بات سمجھنے والی، ام سلیم نے جب یہ مسئلہ پوچھا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے اس طرح منہ پہ کپڑا دے. سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ حضرت ام سلمہ زوجہ رسول ہیں، ہماری ماں ہیں. ام سلیم یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے، حضرت ام سلمہ نے اپنے منہ پر اس طرح کپڑا دے لیا. بات سمجھ؟ پتہ یہ چلا کہ امہات المومنین شرم و حیا کا سلسلہ جو ہے وہ برقرار. حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ عورت خاوند کے بغیر کتنے عرصہ رہ سکتی ہے؟ تو وہ ہچکچائی، پھٹ نہیں بولنی. آپ نے فرمایا اللہ حق بات سے حیا نہیں فرماتا، بیٹا بولو، بتاؤ، شریعت کا مسئلہ میں لوگوں کو بتانا. تو نیچے ہاتھ کر کے 3 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ 3 ماہ سے زائد عورت جو ہے اپنے خاوند کے بغیر نہیں. وجہ یہ بنی تھی نا، مدینہ شریف میں گشت فرما رہے تھے تو ایک عورت جو ہے وہ چارپائی پہ لیٹی، کچھ عشقیہ اور محبت بھرے اپنے خاوند کے لیے وہ اشعار پڑھ رہی تھی جو آپ نے ذہن میں بٹھائے. واپس آئے تو آپ نے پوچھا یہ اس عورت کا خاوند کی طرف. عرض کیا گیا کہ حضور امیر المومنین وہ تو جنگ پہ گیا. فرمایا کہ پہلے میں مسئلہ دریافت کرتا ہوں. انہوں نے کہا 3 ماہ سے زیادہ عورت اپنے خاوند کے بغیر نہیں رہ سکتی. وہ عورت، اس پہ ذرا غور فرمائیں، جس میں صبر و تحمل، شرم و حیا، جس کی آنکھوں کے سامنے کوئی گندا منظر نہیں آتا تھا، وہ اس دور کی عورت یہ بات کر رہی ہے کہ 3 ماہ سے زائد کوئی عورت اپنے خاوند کے بغیر نہیں رہ سکتی. مجھے یہ بتائیے. حضرت عمر فوراً پروانہ جاری کیا کہ اس شخص کو جس کی وہ بیوی تھی اس کو جہاد سے، فوج سے واپس بلایا جائے، اسے کہا جائے کہ حقوق العباد کو ادا کرو، پہلے اپنی بیوی کے حق کو ادا کرو. تو مجھے کہنے دیجئے، وہ ہمارے پیران نظام، وہ ہمارے مبلغین جو اپنے گھروں سے کئی مہینے غائب رہتے، پر ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ نہیں سمجھے آپ بات؟ جو سال اپنے گھر ہی نہیں جاتے، جو لوگوں کے گھروں میں عورتوں کے پاس راتیں ان گھروں میں گزارتے ہیں جہاں بچیاں ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں،
مائیں بہنیں ہوتی ہیں مریدین کے گھروں میں گزارتے ہیں، کہیں پکڑے ہی نہ جائیں، نہیں سمجھ آئے، کہیں ہم مارے ہی نہ جائیں کہ یہ جناب عجیب بات. لیکن شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اجازت، مجھے یہ بتائی، وہ جو لمبی لمبی تبلیغی دوروں پر نکلتے ہیں ان کی بیویوں کا خیال کون کرتا ہے؟ کون ان کی طرف توجہ کرتا ہے؟ کون ان کے حقوق ادا کرتا ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں؟ اللہ اکبر. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے چہرے پہ کپڑا جو ڈال دیا اور ایک خوبصورت بات پوچھ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے منہ کو ڈھانپ لیا تو اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ بات چونکہ غسل کی طرف آ رہی، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسا نہ ہو تو کس وجہ سے بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے؟ اگر عورت میں یہ معاملہ نہ ہو تو بچہ ماں کے مشابہ نہیں پیدا ہوگا. اب اس کی درجنوں حکمتیں جو محدثین کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ بچے کی مشابہت اکثر ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جبکہ حدیث پاک میں جو حضرت عبداللہ ابن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا جب ایمان لائے تھے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائے کہ بچہ کب اپنے ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کب اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب عورت کا مادہ تولید غالب آ جائے ماں کا تو ماں سے شکل ملتی ہے، جب خاوند کا غالب آ جائے تو خاوند سے شکل ملتی، باپ سے شکل ملتی. نبی علیہ السلام نے بچہ اپنی ماں کے مشابہ کس طرح ہو اگر یہ صورت نہ ہو؟ حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے عرض کیا، سونیا میرے نال تو ایک باری بھی ایویں نہیں ہویا. نہیں سمجھے کیوں؟ کہ احتلام ہونا یہ شیطان کی مداخلت سے ہوتا ہے. گندا خواب آیا تو بندہ ناپاک ہو گیا. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یہ رسول اللہ کی اہل بیت کی شان ہے. یا رسول اللہ میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں رات سوئی ہوئی ہوں، صبح جو ہے وہ غسل مجھ پر فرض ہو چکا ہو اور شیطان آیا ہو اور اس نے مجھے کوئی گندا خیال دیا ہو جس کی وجہ سے میں ناپاک ہو گئی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ام سلمہ تمہیں پتہ نہیں تم بیوی کس کی ہو؟ اے ام سلمہ تمہیں پتہ نہیں تم بیوی کس کی ہو، زوجہ کس کی ہو؟ فرمایا میری بیویوں کے قریب جاگتے ہوئے تو دور کی بات ہے، خواب میں بھی شیطان نہیں آ سکتا، اس لیے تمہاری کبھی یہ حالت نہیں ہوئی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ذات ذی وقار کہ غسل جو ہے یہ سارے جسم کو دھونا اس لیے ضروری ہے. پیشاب سے ہر بال کے نیچے ناپاکی نہیں آتی، صرف اس جگہ پہ ناپاکی آتی ہے جہاں سے پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں، لیکن غسل کرنے سے ہر بال کے نیچے کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاکی آ جاتی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں حائضہ عورت نہ جائے اور جنابت جنبی شخص جو ہے وہ بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزیں جس گھر میں ہوں اس میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. کتنی جی؟ 3 چیزیں جس گھر میں ہوں اللہ رب العزت کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. یا رسول اللہ کون سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کتا. کون جی؟ تو جب مسلمان شوق سے کتا ہی رکھنا شروع کر دیں اور پھر کہیں کہ رزق میں کمی ہو گئی ہے، بچوں کو مربے ملے یا نہ ملے کتے مربے کھا رہے ہیں، بچوں کو مکھن ملے یا نہ ملے کتے مکھن کھا رہے ہیں، بچوں کو ملے یا نہ ملے دودھ کتے پی رہے ہیں. کتا گھر میں ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. نمبر 2 تصویر. اب اس پہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے بڑے بڑے دلائل پیش کر لیے ہیں. ایسے عکس ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جو تمہارے اختیار میں اسے کرو نا، جو آپ کے اختیار سے باہر اسے چھوڑ دو. تو تصویر جس گھر میں ہو اس میں بھی حضور نے فرمایا نہیں آتا جناب اللہ کی رحمت کا فرشتہ. تیسرا جس گھر میں کوئی جنبی آدمی ہو، جتنی دیر تک
کوئی شخص ناپاک رہے گا غسل کے بغیر گھر میں رہے گا اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. اس لیے حضرت ذی وقار جب بھی غسل فرض ہو تو پہلی آن میں پہلی فرصت میں غسل کرے تاکہ رب ذوالجلال کے فرشتوں کو آپ کے گھر میں آنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے اس وقت تک گھر میں نہیں آتے, رک جاتے ہیں جب تک گھر میں کوئی شخص ناپاک رہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کے قریب فرشتے اللہ کی رحمت کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, کافر کا مردہ جب کافر مر جائے تو وہاں جس جگہ پہ وہ وہاں پہ اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. خلوق خوشبو کا نام ہے, وہ جس کو منع کہ اس میں لتڑا ہوا کوئی آدمی پڑا اس پہ بھی اس کی موجودگی میں بھی نہیں آئے گا فرشتہ اللہ رب العزت کی رحمت کا. اور جنبی, اگر آپ جنابت کی حالت میں غسل پہ قادر نہیں ہے, پانی کم ہے یا آپ کی طبیعت خراب, فرمایا وضو کر لو. تم وضو کر لو گے تو اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو آنے میں رکاوٹ نہیں ہوگی, رکاوٹ نہیں ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, امام بخاری و امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کو آئے, اب یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں, جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اس پہ غسل فرض ہو یا نہ ہو, فرمایا وہ غسل کر کے آئے, وہ غسل کر کے آئے, سونے کی بارگاہ میں سونا ہو کے آئے. نہاتے ہم روز ہیں, لیکن آپ جمعے کے روز یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں اس لیے نہا رہا ہوں کہ تیرے محبوب کا حکم ہے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, میں اس لیے نہا رہا ہوں. تو نہانے سے کوئی شخص مرتا نہیں ہے. 3 غسل کے فرض ہے, یہ اپنے ذہن نشین کر لیں. بعض جوہلا جو ہے وہ واش روم میں جا کر بھی جناب والا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. انہیں سمجھا دیں کہ غسل کے 3 فرض ہیں, کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہے, پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے, خود بھی پاک ہے اور پلیدوں کو پاک بھی کر دیتا ہے. ایک یہ ہے کہ اگر آپ روزے کی حالت میں نہ ہوں تو غرارہ کرنا 3 مرتبہ, یہ کیا ہے, پہلا فرض. دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا, کھینچنا, پانی ڈالنا اور ہوتا ہے, پانی ڈالیں تو وہ دماغ اور پھیپھڑوں تک پہنچ جائے گا, پانی چڑھانا اور ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک صاف کریں. اگر آپ روزے کی حالت میں یہ دونوں کام نہ کریں. اور تیسرا فرض جو ہے وہ غسل کا سارے جسم کو مل مل کر دھوئیں, کوئی ایک بال بھی جسم میں خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا. اور پردہ کر کے ستر ڈھانپ کے نہانے سے ثواب زیادہ ملتا ہے, چاہے واش روم اوپر سے ڈھکا ہوا بھی ہو. کوئی کپڑا وغیرہ ایسا رکھ لیں کہ جب آپ واش روم میں نہانے لگے تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے وہ کپڑا باندھ لیا کریں بس, تاکہ اپنی نظر بھی اپنی شرمگاہ تک نہ جائے. سے آپ کی نظر پاک رہے گی, جب نظر پاک رہے گی دماغ پاک رہے گا, جب دماغ پاک رہے گا تو یہ دل بھی پاک رہے گا اور اللہ سے وسوسوں سے بچائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.